السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید ناظرین. میزبان محمد مظہر قادری آپ تمام عالمی خواتین و حضرات کا اپنے دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہے پروگرام تعمیر معاشرہ میں. ناظرین آج کا ہمارا عنوان تھوڑا سا تبدیل ہے. شب معراج کے پیش نظر آج کا عنوان ہے شب معراج کی فضیلت و اہمیت. اس موضوع پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ. پچھلی مرتبہ جو موضوع ہم نے طے کیا تھا سماجی بے راہ روی اور ہماری ذمہ داریاں، انشاءاللہ اگلی نشست میں اگلے جمعے کو انشاءاللہ یہ پروگرام پیش ہوگا. آج کا پروگرام جو ہے شب معراج اور اس کی فضیلت اہمیت پر ہوگا انشاءاللہ. ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے ہر دل عزیز معزز عالم مفتی مولانا سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب، ڈائریکٹر ابو الحسنات اسلامک ریسرچ سینٹر حیدرآباد. محترم آپ کا استقبال ہے. شکریہ. مرحبا، اہلا وسہلا. بارک اللہ. ناظرین آج کے عنوان سے متعلق آپ سوالات کر سکتے ہیں یا اس کے لیے آپ ہمارے فون نمبرات نوٹ فرما لیں. یہ نمبر آپ کے اسکرین پر بھی اسکرول ہو رہے ہیں. ٹول فری نمبر ہے 1800-3454-026 اور ایس ٹی ڈی نمبر ہے 08415305010. آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنے سوالات اپنے خیالات روانہ کر سکتے ہیں. اس کے لیے ٹائپ کریں response.urdu@etv.co.in پر. بات کرتے ہیں مفتی صاحب سے درخواست کرتے ہیں آج کا عنوان شب معراج کی فضیلت و اہمیت پر تمہیدی کلمات پیش فرمائیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من احبهم وتبعهم بإحسان اجمعین الى یوم الدین. آمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی قدر، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے کلام مجید میں سورۃ الاسراء کی ابتدائی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے، پاک ہے وہ قادر مطلق جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو رات کے نہایت ہی مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی جانب، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھلائیں. بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ جل جلالہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے سفر اسراء و معراج کا تذکرہ فرمایا اور اس عظیم سفر کو اپنی قدرت کی روشن دلیل قرار دیا. آغاز بھی اللہ پاک نے سبحان کے لفظ سے کر کے بتلایا کہ جو سیر کرانے والا پاک پروردگار ہے وہ ہر عجز و نقص سے، ہر کمزوری اور سقم سے پاک ہے. اس کی قدرت کاملہ ہے. تو لہٰذا اس مبارک سفر کے ابتدا سے انتہا تک کے تمام واقعات میں جو محیر العقول پہلو نظر آتے ہیں اس سے شک شبے کے اندر مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی عظمت و رفعت کی روشن دلیل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی واضح نشانی ہے. اس طور پر اللہ پاک نے اس واقعے کا تذکرہ اپنے کلام مجید میں فرمایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے متعلق اس بابرکت واقعے کا تذکرہ صحابہ کرام کے مجمع میں بارہا ہوتا رہا، یہاں تک کہ 45 حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس مبارک واقعے کو روایت کیا اور بیان فرمایا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس کی برکتوں سے اور اس کے پیغامات سے ہم سبوں کو سرفراز فرمائے. آمین آمین ثم آمین. ناظرین آئیے چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں. پہلے کالر سے بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون لائن پر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کون ہے، کہاں سے؟ جی میں دہلی سے عشرت بات کر رہا ہوں. جی بتائیے، سوال بتائے گا. سب سے پہلے تو ای ٹی وی کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ وقتاً فوقتاً ایسے پروگرام لائیو ٹیلی کاسٹ کرتے جس سے ہمارا بہت فائدہ ہوتا ہے. الحمدللہ. اور خاص طور پر حضرت کے مدلل جوابات سے ہمارے تمام شک دور ہو جاتے ہیں. الحمدللہ. اللہ حضرت کو نظر بد سے بچائے. آمین آمین. عرض یہ کرنا تھا کہ ہم نے ایک حدیث شریف سنی ہے کہ حضور نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے.
تو رجب میں تو حضور کو معراج ہوئی، پھر اس حدیث شریف کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا۔ دیگر کالر بھی لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ محترم کون کہاں سے؟ جی کھرگاؤں سے، منڈیا تعلق، منڈیا ڈسٹرکٹ، کرناٹک سے۔ بتائیے، سوال بتائیے۔ جی شب معراج کے دن رات پوری جاگ کر عبادت کرنا ہے اور روزہ بھی رکھنا چاہیے کیا؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ وہ بتاتے ہیں آپ۔ اور جی تین رات ہے نا، شب معراج، شب برات اور شب قدر۔ جی تین رات بھی اسلام کے بہت بڑے ہیں، اور شب معراج میں زیادہ سے زیادہ کوئی رات تعلیم جا کے کوئی عبادت نہیں کرتے، اس لیے کرنا افضل ہے یا نہیں؟ بہتر، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانے گا۔ دیگر کالر بھی لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محترم کون کہاں سے؟ جی میں حافظ سید صابر محبوب نگر سے بات کر رہا ہوں۔ جی حافظ صاحب بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ مفتی صاحب کو بھی میرا سلام عرض کریے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مفتی صاحب سے 1 منٹ بات کرنا ہے۔ جی مفتی صاحب سوال یہ تھا کہ شب معراج کے لیے 1 روزہ ہی رہنا مناسب ہے یا 2 روزے بھی اگر رہیں تو کیا یہ بھی کیا نفل ہی میں آئے گا یا تو؟ اور دوسری بات، میں ایک حدیث پڑھا تھا کہ معراج کے دن جو 1 روزہ رہتا ہے وہ بندے کے لیے 100 سال کے روزوں کا ثواب ہے۔ یہ حدیث کہاں تک درست ہے؟ ٹھیک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ معراج کے لیے جس طرح شب برات کے لیے 2 روزے رہنا ضروری ہے، کیا معراج کے لیے بھی 2 روزے رہنا ضروری ہے یا 1 روزہ بھی رہے تو کافی؟ انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانے گا۔ مفتی صاحب پہلا سوال جو بہن عشرت صاحبہ نے سوال کیا تھا دہلی سے، رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے، کیوں اس طرح کی بات؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ارشاد کا جو مفہوم آپ پوچھنا چاہتی ہیں وہ یہ ہے کہ رجب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ آپ نے فرمایا اور آپ نے یہ کہا کہ یہ تو معراج شریف سے متعلق ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کے لیے یہ فضیلت ہے، تو اس کو اللہ کا مہینہ کہنے کی حکمت کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے معراج عطا کی ہے، اور سب سے بڑا شرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو مرحمت فرمایا ہے، جماعت انبیاء میں جو آپ کو ممتاز کر دیتا ہے، فوقیت کی شان آپ کو جس کے ذریعے سے عطا ہوتی ہے، وہ شرف کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ظاہری جسم پاک سے آپ کو اپنی بارگاہ خاص میں طلب فرمایا۔ عرش بری سے نبی کریم علیہ السلام اللہ کے قرب میں پہنچے، بلند ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف بھی پائے اور دیدار خداوندی کی سعادت سے مالا مال ہوئے۔ تو یہ مہینہ چونکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب و وصال کا، شرف ہم کلامی سے مشرف ہونے کا اور دیدار حق تعالیٰ سے معزز ہونے کا مہینہ ہے، اسی لیے رسول رحمت علیہ السلام نے اس کو اللہ کی طرف نسبت دیتے ہوئے اللہ کا مہینہ قرار دیا، ورنہ تمام مہینے اللہ ہی کے پیدا کردہ ہیں۔ اسی طرح رمضان سے متعلق جب امت کا مہینہ کہہ کر آیا ہے، وہیں اللہ کا مہینہ ہے کہہ کر بھی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس کو بھی واضح فرمایا ہے، کیونکہ اللہ کی خصوصی رحمتیں نبی کریم علیہ السلام کی وساطت سے امت مسلمہ کو نصیب ہوتی ہیں۔ تو رسول پاک علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دیدار اور اپنا قرب خاص اور خطاب و وصال سے سرفراز فرمایا۔ اس معنی میں یہ مہینے کو حضور علیہ السلام نے اللہ کی طرف منسوب کر کے اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے، اور شعبان حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، چونکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی امت کو اس میں ایک ایسی خاص رات دے دی گئی ہے جس میں سورج ڈوبنے کے بعد سے ہی صبح صادق تک اللہ کی خصوصی رحمتیں بندگان خدا پر برسنے رہتی ہے، اور اللہ پاک اس میں مغفرت عامہ سے، رحمت شاملہ سے اپنے بندوں کو سرفراز فرماتا ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی امتیوں کے لیے اعزاز ہے، سابقہ امتوں کو یہ رات عطا نہیں کی گئی تھی، یہ حضور علیہ السلام کی نسبت سے امت کو ملی ہے، اس لیے رسول پاک علیہ السلام نے اس کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی وساطت سے یہ نعمت حضور علیہ السلام کی امت کو ملی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیگر سوال بھائی صاحب نے کرناٹکا سے کیا تھا کہ شب معراج رات جاگتے ہیں، جی دن میں روزہ بھی رکھتے ہیں، کتنے روزے رکھے؟ دیگر سوال، یہ سوال بھائی صاحب کا بھی تھا کہ سوال روزے سے ہی متعلق ہے، جی 1 رکھیں 2 رکھیں، 2 کا ثواب زیادہ ہے یا 1 کا ثواب زیادہ ہے؟ اسی طرح سے سوال کے ساتھ ہی جوڑ دیا شب برات کا بھی روزہ رہنا لازم ہے کیا اگر معراج کا رہتے ہیں
تو اور جو مفہوم پیچھے رہ گیا ہو اسے بھی آپ بیان فرما لیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت پر اصالتاً جو روزے فرض کیے گئے ہیں وہ تو ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ بقیہ جو روزوں کے بارے میں حدیث کریمہ میں آتا ہے یہ نفل اور استحباب کے درجے کے ہیں، سنت کے درجے کے ہیں۔ جو روزہ رہیں گے ان کو اجر و ثواب سے نوازا جائے گا۔ اگر کسی کی ہمت ساتھ نہ دے اور روزہ وہ نہ رکھ سکے تو اس کے لیے مواخذہ اور گرفت نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ تفصیلی طور پر اس کا جواب ہم دیں گے انشاءاللہ۔ کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں ام کلثوم بات کر رہی ہوں دبئی سے۔ جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور مفتی صاحب کے جوابات بھی بہت مدلل اور تشفی بخش ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں بہت رہنمائی حاصل ہو رہی ہے۔ الحمدللہ۔ اور میرا سوال یہ تھا کہ معراج کے سفر کا آغاز حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے مکان سے کیوں ہوا اور اس میں کیا حکمت تھی؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا۔ دیگر کالر بھی لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترمہ کون کہاں سے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ نے ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، ٹیلی فون پہ جی ہاں بند کر دیے ہیں۔ جی جی میرا سوال یہ ہے شب معراج کے رات میں نماز کا نیت کیا ہے اور کتنا رکعت نماز پڑھنا چاہیے اور کون کون درود یا کوئی سورہ کیا کیا پڑھنا چاہیے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا۔ آپ کے سوال کا جواب جانے کا ناظرین، ان سوالات کے جوابات لے کر ہم انشاءاللہ ضرور آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن وقت ہو چلا ہے مختصر سے وقفے کا۔ انشاءاللہ وقفے کے بعد ملاقات ہوگی۔ ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام تعمیر معاشرہ میں، اور آج کا عنوان چل رہا ہے شب معراج کی فضیلت و اہمیت۔ اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں۔ کالر لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم کون کہاں سے؟ جی میں سعودی عرب ریاض سے محمد رفیق بات کر رہا ہوں۔ محمد رفیق صاحب۔ جی رفیق صاحب بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں سوال یہ تھا کہ میں معراج کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس طرح کرتے تھے صحابہ کرام، اور معراج کا میننگ کیا ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ آپ نے سعودی عربیہ سے جوائن کیا ہمیں آپ کے سوال کا جواب جانے کا۔ مولانا اس سے پہلے جو بریک پر جانے سے پہلے جو سوال آیا تھا، ام کلثوم صاحبہ نے دبئی سے سوال کیا تھا کہ سفر کا آغاز تو مسجد حرام سے مسجد اقصی کا اشارہ دیتا ہے، لیکن ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے کیوں آغاز ہوا، کیا حکمت تھی اس کے پیچھے؟ صحیح بخاری شریف میں اور دیگر کتب صحاح و سنن میں حدیث پاک موجود ہے جس میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک مکان سے سفر کے آغاز کا تذکرہ ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اس وقت چونکہ ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، اور وہ رجب کی 27ویں تاریخ تھی، دوشنبے کی شب تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا اقتضا ہوا کہ وہ اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو اپنی بارگاہ میں طلب فرما کر اپنی خاص قرب کی نعمت سے اور اپنے دیدار پاک سے سرفراز فرمائے، تو اسی لمحہ اللہ پاک نے جبریل امین کو حکم فرمایا، وہ حاضر ہوئے۔ رسول پاک علیہ السلام ام ہانی رضی اللہ عنہ کے مکان میں آرام فرما رہے تھے۔ اب بہن جاننا چاہتی کہ اس کی حکمت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس کی حکمتیں کیا کیا اس نے مضمر رکھی ہے، لیکن بظاہر جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اگر اپنے خود کاشان اقدس میں ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا چونکہ حکم تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے ایمان والو تم نبی کریم علیہ السلام کے گھر میں بے ان کی اجازت کے نہ جایا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو سرفرازی ہے حضور علیہ السلام کے حسن ادب کے بارے میں، اس کے اہل ایمان بھی مکلف ہے اور ملائکہ بھی مکلف ہیں، وہ بھی پابند ہیں۔ اسی لیے احادیث کریمہ میں آتا ہے جبریل امین علیہ السلام سرکار کی خدمت میں حاضر ہوتے تو ادب کے ساتھ اجازت لے کر حاضر ہوتے تھے۔ کتب احادیث اس سے بھری پڑی ہیں۔ اب حضرت نبی پاک علیہ السلام اگر اپنے خود مکان میں آرام فرما ہوتے تو تقاضا ادب کے لحاظ سے جبریل علیہ السلام ویسے نہیں آ سکتے تھے، انہیں انتظار کرنا پڑتا تھا۔ حضور علیہ السلام کے بیدار ہونے کے بعد اجازت طلب کر کے وہ آتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چاہا کہ میرے حبیب علیہ السلام کو بیدار ہونے کی زحمت نہ ہو،
اور جبریل علیہ السلام بغیر اجازت کے اندر جانے والی بات بھی نہ آئے، اس لیے ام ہانی رضی اللہ عنہ کے مکان کا انتخاب فرمایا۔ سرکار وہاں آرام فرما رہے تھے کہ اللہ پاک نے جبریل کو حکم دیا کہ جاؤ میرے حبیب کی بارگاہ میں۔ چنانچہ سوتے ہوئے حالت ہی میں حضور تھے کہ جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کی خدمت میں چھت کھول کر آئے۔ حضور علیہ السلام نے بیان کیا فوری جا ان سقف بیتی، فوری جا سقف بیتی، کہ میرے جس گھر میں میں آرام کر رہا تھا ام ہانی کے گھر کی چھت کھولی گئی اور جبریل اس کے ذریعے سے نازل ہوئے۔ اس طرح سے جبریل علیہ السلام کا بے اجازت آنے کا معاملہ بھی نہیں ہوا اور حضور علیہ السلام کے آرام اور راحت میں خلل کی بات بھی نہیں ہوئی۔ رسول پاک علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں اس وقت پہنچے، پھر حسن ادب کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کے جیسا کہ معارج النبوت میں اور دیگر کتب سیر میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے کافری ہونٹوں سے آپ کے طلبہ اقدس کو چومے۔ حضور علیہ السلام جب آنکھ کھول کر ملاحظہ فرمائے تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور اللہ پاک نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا اس کی حکمتیں کیا ہے، لیکن بظاہر یہ حکمت یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ام ہانی رضی اللہ عنہا کا مکان چونکہ مستقل حضور کی سکونت کا مکان نہیں تھا، آپ کا اپنا مستقل سکونت کا مکان ہوتا تو بلا اجازت کے ان کے لیے آنے کا مسئلہ رہتا، حضور علیہ السلام کو خود اجازت دینے کے لیے بیدار ہونا پڑتا۔ اللہ پاک نیند کی حالت ہی سے آپ پر یہ کرم کر کے جگانے کے بعد پھر آپ کو بلا کر اعزازات سے نوازنا چاہتا تھا، اور اگر اپنے گھر میں ہوتے تو حضور علیہ السلام کو اٹھ کر آنا پڑتا اور اس طرح سے یہ بات نہ ہوتی۔ یہ ایک حکمت بظاہر اس سے سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اسرار اور رموز کو بہتر جانتا ہے، وہ اپنے بندوں کے قلوب پر جیسے کھولے گا وہ اس کی وضاحتیں کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ مولانا۔ کالر لائن پر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ محترم حیدرآباد بلّہ گڑے سے فیاض احمد بات کر رہا ہوں صاحب۔ فیاض احمد صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت اللہ سے کا فضل ہے۔ جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سب مبارک مہینوں کا آغاز ہو رہا ہے ماشاءاللہ، اور لوگوں کی جستجو آپ کے پروگرام میں بڑھتی جائے گی انشاءاللہ۔ ہماری دعا ہے کہ آپ کے پروگرام کو اللہ جو ہے نا آپ کے پروگرام کے ذریعے کئی لوگوں کو اللہ ہدایت دے دے۔ صاحب میرا سوال تھا، جی میراج النبی کے موقع پر ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کے سیر کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتے ہیں تو آپ سے پہلے جو ہے نا جنت میں کسی کے قدموں کی آواز آتی ہے، وہ صحابی کون تھے، ان کے بارے میں بتائیے صاحب۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا اس سوال کے بعد دوسرا سوال یہ، بہن صاحبہ نے سوال کیا تھا کہ شب معراج کو جو نمازیں پڑھی جائیں ان کی کتنی رکعت ہیں اور کیا طریقہ ہے، کیسے پڑھا جائے، اس کو بتائیے گا۔ حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے برگزیدہ محدث گزرے ہیں، وہ 5ویں صدی ہجری کے نہایت ہی عظیم محدث ہے اور فقیہ ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے جس کو شعب الایمان کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ امام بیہقی نے شعب الایمان میں، اور ان کی اور ایک کتاب ہے فضائل الاوقات کے نام سے، شعب الایمان اور فضائل الاوقات میں انہوں نے ایک روایت بیان فرمائی ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے رجب سے متعلق ارشاد فرمایا کہ ماہ رجب میں ایک ایسی رات ہے جو 27ویں شب ہے، اس میں جو بھی عمل کرے گا یکتب للعامل فیہا مئات حسنات 100 سنۃ، جو نیک عمل کرے گا اس کو 100 سال کی نیکیوں کا ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ رسول پاک علیہ السلام نے یہ ارشاد فرما کر آگے یہ بھی ارشاد فرمایا جو اس مبارک رات میں 12 رکعات نماز نفل اس طور پر پڑھے کہ ہر 2 رکعات کے بعد وہ قاعدے میں بیٹھے، پھر اس کے بعد اخیر میں سلام پھیر کر، یعنی ایک سلام سے 12 رکعات پڑھے، 6 قاعدے ہوں گے اور اخیر میں سلام پھیرے گا، اس طرح 12 رکعات پڑھ لینے کے بعد وہ 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے۔ یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ 100 مرتبہ پڑھے، پھر 100 مرتبہ استغفار کرے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے بخشش چاہے، مغفرت طلب کرے، صدق دل سے توبہ کرے، استغفر اللہ کے الفاظ کے ساتھ، یا اپنی زبان میں استغفار اور بخشش کا جو مضمون ہے وہ 100 مرتبہ ان کلمات کے ساتھ ادا کرتا رہے، پھر اس کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کے بعد پھر وہ جو دعا کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے گا، اور ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو اس میں اس کے بعد والے دن میں یعنی صبح صادق سے روزہ شروع کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایتیں رحمتیں اس کے شامل حال ہو جاتی ہیں۔ تو یہ روایت کو امام بیہقی نے شعب الایمان میں بیان کیا ہے اور فضائل الایام والاوقات میں بیان فرمایا ہے، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع کبیر میں بھی اس کو بیان فرمایا ہے، اور امام علی المتقی الہندی نے کنز العمال میں بیان کیا ہے، اور محقق
علی الاطلاق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ما ثبت بالسنہ میں بیان فرمایا ہے، تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اس رات میں نیک عمل کرنے والے کو 100 سال کی نیکیوں کا ثواب عطا ہوگا، اور 12 رکعات 6 قاعدے اور 1 سلام کے ساتھ پڑھ کر 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، 100 مرتبہ استغفر اللہ، 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا اس میں تذکرہ موجود ہے۔ جی بہت شکریہ مولانا۔ کالر لائن پر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو، وعلیکم السلام۔ محترم کون کہاں سے؟ جی میں عمران خان بول رہا ہوں ناگپور سے۔ عمران خان صاحب ناگپور سے، جی بتائیے جی سوال۔ السلام علیکم، مفتی صاحب کو میرا سلام بولنا۔ جی سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ جی مفتی وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب میرا تو یہ سوال تھا کہ جب شب معراج کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک وہاں لے کے گئے فرشتوں نے، تو وقت کتنا تھا؟ اور جی اور مفتی صاحب یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ جو عمرے قضا نماز ہے وہ شب معراج کے دن پڑھنی چاہیے کہ جو نفل نماز ہے وہ پڑھنی چاہیے، اور جو وقت کون سا تھا، اور وہ وہاں پہ کیا کیا نعمتیں تھے، اور 50 وقت کی نماز وہ 5 وقت پہ کیسی کیا ہے مناسبی ہوئی، یہ بارے میں جانکاری چاہیے تھا مفتی صاحب سے۔ بہت سارے سوالات جمع ہیں عمران بھائی آپ کے پاس میں، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ اس سے بیشتر کالر نے جو سوال کیا تھا انشاءاللہ اس کا جواب بھی دیں گے، لیکن جیسے مجھے حکم ملا ہے کہ بریک پر چلیں تو انشاءاللہ بریک پر چلتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام تعمیر معاشرہ میں، اور آج کا ہمارا عنوان ہے شب معراج کی فضیلت و اہمیت۔ اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں، ساتھ ہمارے مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب تشریف فرما ہیں، آپ کے سوالات کے جوابات عطا فرما رہے ہیں۔ کالر لائن پر موجود ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم کون کہاں سے؟ میں محمد عنایت بات کر رہا ہوں اورنگ آباد سے۔ محمد عنایت، جی اورنگ آباد سے۔ جی بتائیے عنایت صاحب، سوال بتائیے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا کسی اور نبی کو معراج شریف نصیب ہوئی، یا پھر صرف ہمارے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعجازی شان کو نصیب ہوا؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ معراج کی رات کون سی نماز پڑھنی چاہیے، اور لوگ جو قضا پڑھتے ہیں اس کا قضا پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ قضائے عمری، قضاء عمری اور قضا لوگ میں عام جو مغالطہ ہے اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا۔ مولانا اس سے پہلے جو سوال آیا تھا، بھائی صاحب نے سوال کیا تھا سعودی عربیہ سے بھائی صاحب نے، کہ صحابہ اکرام کس طرح سے شب معراج کا اہتمام فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے مبارک صحابہ کرام کی ایک آدھ رات یا 2 رات کی بات نہیں تھی، تمام راتیں عبادت و طاعت ہی میں گزرا کرتی تھی۔ ان کے مبارک زندگی کے لمحات پورے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ذکر مبارک میں گزرتے تھے۔ ہمیشہ فکر تھی تو اللہ کو راضی کرنے کی تھی، جستجو تھی تو اپنی آخرت کو کامیاب بنانے کی تھی۔ تو ایک آدھ 2 رات کے حد تک نہیں تھا، وہاں تو مستقل زندگی کا معاملہ یہی تھا۔ قرآن مجید میں خود اللہ نے ان کے بارے میں بیان کیا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جو راتوں کو اپنے رب کی بارگاہ میں اس طرح سے گزارتے ہیں کہ کبھی تو قیام کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی سجدوں کی حالت میں ہوتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کے پہلو بستروں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، اپنے پاک پروردگار کو پکارتے ہیں ڈرتے ہوئے اور رحمت کی امید رکھتے ہوئے۔ تو ان کا یہ طاعت و عبادت میں مشغلہ رہتا تھا۔ تو شب معراج میں بطور خاص ان کا معمول کیا رہتا تھا، اس کا اندازہ کرنے کے لیے آپ اسی بات کو دیکھ لیں کہ حضور علیہ السلام نے جو فضائل بیان کیے ہیں اس پر وہ عمل کرتے تھے۔ جی کچھ کل آ گیا۔ تو حضرت نبی پاک علیہ السلام نے جو اس کے فضائل بیان کیے، جیسے ابھی آپ نے حدیث پاک سنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اس رات کی فضیلت میں بیان کیا کہ 12 رکعات جو نماز پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر خاص کرم ہوگا، اس کی بھی فضیلت ابھی کچھ پیشتر آپ سن چکے ہیں۔ تو یہ ساری روایتیں صحابہ کرام سے ہی تو ہم تک پہنچی ہیں۔ تو اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے ان پر عمل نہ کیا ہوتا تو کون عمل کرنے والے ہوتے؟ تو روایت کے پس منظر میں آپ یہی کہیں گے کہ صحابہ کرام بھی اس رات میں عبادت کا اہتمام کرتے تھے۔ اب رہا سرور کائنات علیہ السلام کے واقعی معراج کی تذکرے کا کرنا، تو یہ تو ایسی بات ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام باضابطہ کرتے تھے، نہ کرتے ہوتے تو کتب احادیث میں یہ روایات تفصیل کے ساتھ مذکور نہ ہوتی۔ بلکہ میں نے ابتدائی گفتگو میں بیان کیا کہ 45 صحابہ کرام نے واقعی معراج کو بیان کیا ہے، تو مطلب یہ کہ صحابہ کرام اس کا بار بار تذکرہ ہوتا تھا۔ متعدد مجلسوں میں رسول پاک علیہ السلام سنایا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے خاص کرم کی بات ہے، اللہ کی نعمتوں کا چرچا ہوتا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت اس سے واضح ہوتی ہے، تو لہٰذا حضرات صحابہ کرام کا اسی کے مطابق عمل تھا، جیسا کہ کتب احادیث کریمہ میں اس پر مکمل طور پر وضاحتیں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم کون کہاں سے؟ میں مہاراشٹر سے بول رہا ہوں جی میرا ایک سوال تھا۔ جی بتائیے، سوال بتائیے گا۔ السلام علیکم۔ جی سوال بتائیے۔ ابھی لائیو نہیں چل وعلیکم رہا؟ السلام۔ لائیو بالکل لائیو چل رہا ہے، اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، ٹیلی فون پہ بات کیجئے۔ ہلو جی بتائیے، سوال بتائیے۔ میرا ایک سوال ہے، بتائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے کے گئے تھے جی تو معراج سے تشریف لانے کے بعد نماز فرض ہوئی تھی، جی مگر جب معراج میں تشریف لے کے جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انبیاء کی امامت کی تھی، جی تمام انبیاء کو نماز پڑھوائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ نماز اور معراج سے تشریف لانے کے بعد کی نماز میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا۔ مفتی صاحب اس سوال کا جواب تھا۔ فرمایا بھائی فیاض نے سوال کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات جنت کی سیر کے لیے جا رہے تھے تو کچھ قدموں کی آہٹ سے متعلق انہوں نے بات کی ہے، کیا پس منظر ہے اس کا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم معراج میں جب سیر کرتے ہوئے جنت میں پہنچے تو آپ علیہ السلام نے وہاں اپنے آگے قدموں کی آہٹ سنی، اس کا تذکرہ آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام میں سے خاص طور پر بیان کیا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن سے متعلق آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بلال، میں نے جنت میں سیر کے دوران دیکھا، محسوس کیا کہ تمہارے قدموں کی آہٹ سن رہا تھا، میں محسوس کر رہا تھا۔ تو حضرت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بات کیا ہے، کون سا ایسا عمل ہے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، بس اتنی بات ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو وضو کرنے کے فوراً بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیا کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا کہ ہاں تمہارے لیے یہ خاص اللہ کا کرم ہے، اس عمل کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول کیا ہے، اس کی وجہ سے ایک خصوصی تمہارے لیے امتیاز بتلایا گیا ہے۔ اور وہ کیوں، یہ ہونے والے واقعے کو اس طرح کیوں بتلایا گیا؟ کیونکہ بلال خادم رسول پاک علیہ السلام ہے، کل محشر کے میدان میں بھی آپ کی مبارک سواری جنت میں داخل ہو رہی ہوگی، تو حضرت نبی علیہ السلام کے یہ غلام آگے خادمانہ شان کے ساتھ ہوں گے، اس معنی میں ہے، ورنہ یہ نہیں ہے کہ غلام آقا علیہ السلام سے آگے بڑھ گئے ہوں، یعنی خادمانہ شان کے ساتھ، خادم اپنے آقا کے خدمت کرنے کے احساس اور جذبے کے ساتھ ہی پیش ہوتا ہے۔ اس کیفیت کو رسول پاک علیہ السلام نے ان کی بیان فرمایا۔ جی مفتی صاحب، دیگر سوال یہ آیا تھا کہ بھائی صاحب نے، عمران صاحب نے سوال کیا تھا کہ معراج کا وقت کیا تھا، کتنا تھا، اور اس میں جو نمازیں دی گئی تھی 50 تھی، اس کے بعد میں کچھ کم کر دی گئی ہیں، اسی متعلق اسی قبیل کا سوال ہے، جو واضح طور پر آپ بتا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک سفر چونکہ رات کے وقت میں ہوا، لیکن وقت کتنا تھا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے نا، رسول پاک علیہ السلام نے اس کے بارے میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، لیلن فرمایا ہے۔ اللہ نے رات کے نہایت ہی قلیل سے قلیل تر وقت میں یہ مبارک سفر کرایا، اس پر کتنے لمحے کا اطلاق ہوگا، چشم زد میں سفر ہوا، یہ اللہ کی قدرت کی چونکہ دلیل قرار دیا گیا ہے، اس لیے کوئی آج تلک اس لمحے کا تعین نہ کر سکا، نہ صبح قیامت تک کسی کے بس میں ہے کہ وہ اس کا تعین کر سکے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک علیہ السلام کے اس مبارک سفر کو اپنی قدرت عظیمہ کی دلیل قرار دے دیا ہے۔ اور بالکلیہ طور پر آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بجلی کی جو رفتار ہے 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر یا 3 لاکھ میل کی رفتار، یہ کم و بیش اس کی جو یہ رفتار ہے جس کو آج دنیا تسلیم کر چکی ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اللہ نے جو ذہن دیا، ان کی اختراعات اور ایجادات کی برق کی یہ رفتار ہے۔ تو جو براق بھیجا گیا وہ بھی اللہ کا پیدا کردہ ہے، جو رسول پاک علیہ السلام سفر کر رہے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس میرے حبیب سراپا نور بن کر کے تشریف لائے ہیں۔ اللہ پاک خود فرماتے اللہ نور السماوات والارض، اللہ بھی آسمان و زمین کا نور ہے۔ پھر انبیاء، وہ جو فرشتہ حاضر تھا وہ کون ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے صحیح مسلم میں خلقت الملائکۃ من نور، فرشتے بھی نور سے پیدا کیے گئے، تو ظاہر ہے کہ نورانی کائنات کی بات ہے، اور نور جو جن کو اللہ نے عطا کیا ان کی کیفیت کی بات ہے، اس کی برق رفتاری اور اس کی سرعت رفتار کا کوئی اندازہ کر نہیں سکتا، کسی کے گمان اور خیال میں آ نہیں سکتا، اس لیے وراء الورا ہے یہ
اللہ پاک بہتر جانتا ہے۔ بہرحال چشم زدن میں یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا۔ رسول پاک علیہ السلام پر اللہ پاک نے اپنی امت کے لیے 50 نمازیں مقرر فرما دی تھی۔ حضور علیہ السلام انہی 50 نمازوں کے ساتھ تشریف لا رہے تھے۔ صحیح بخاری شریف میں آتا ہے چھٹے آسمان پر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر انہوں نے تفصیلات درج آپ سے سننے کے بعد عرض کیا ارجع الی ربک فسلہ تخفیف، کہ آپ اپنے مولا کی بارگاہ میں رجوع کر کے تخفیف کروا لیں، کیونکہ بنی اسرائیل کو میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ وہ نہیں ادا کر سکے، تو آپ کی امت تو یہ 5 نمازیں ہیں، بہرحال ان کے لیے مشقت 50 نمازیں مشقت ہو جائے گی۔ رسول کریم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اللہ نے 5 کم کی، 45 ہوئی۔ اس طرح سے ہر مرتبہ آپ کے رجوع ہونے میں 5 کر کے 45 کم کر دی گئی، بالآخر 5 رکھ دی گئی، اور اللہ نے فرمایا میرے حبیب میں نے 50 فرض کی تھی، 5 آپ کے کہنے پر کرتا ہوں، لیکن وہی 55 ہے تو 5 پڑھنے کے لحاظ سے اجر و ثواب میں 50 ہیں، 50 کا ثواب عطا کروں گا۔ لا یبدل القول لدی، میری بات بدلنے والی نہیں ہے، میں نے 50 فرمایا تھا تو 50 کا ثواب آپ کی امت کو عطا کروں گا۔ پڑھیں گی 5 پائیں گی ثواب 50 کا۔ سبحان اللہ۔ کالر لائن پر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم کون کہاں سے؟ جی میں محبوب نگر سے سید نجم الدین بات کر رہا ہوں۔ جی نجم الدین صاحب بتائیے کیا سوال؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ جب شب معراج میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر کیا تھا اس کا مقصد کیا ہے جی، اور یہ سفر کس وجہ سے ہوا؟ جی دوسرا سوال یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب راستے میں رک گئے جی اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے تو وہاں کون سی سواری تھی؟ ٹھیک ہے جی انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا۔ مولانا اس سے پہلے جو سوال آیا تھا اور ایک سوال یہ رہ گیا تھا کہ اس کی دلیل شب معراج کی دلیل ابھی تو آپ نے پیش فرما دی ماشاءاللہ، اور قضا نماز پڑھتے ہیں لوگ، وہ کیا طریقہ کار ہے اس کا قضا نماز پڑھنے کا اس رات میں خصوصی اہتمام کے ساتھ، یہ بھی بتا دیں۔ اور دوسرا یہ کہ بھائی صاحب نے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی نماز، معراج میں امامت فرمائی آپ نے انبیاء اکرام کی، تو وہ نماز اور اس کے بعد والی نماز میں کیا فرق تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جو نماز پڑھائی تھی وہ صحیح مسلم میں اس کی وضاحت آتی ہے فحانت الصلاۃ فاممتہم، بس نماز کا وقت آیا تو میں نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ تو وہ نماز میں اور بعد میں جو آپ نے نماز پڑھی ہے اس میں کیا فرق تھا، یہ جاننا چاہتے ہیں تو بات یاد رکھیں، نماز صلاۃ ہے اور صلاۃ کے اندر بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں تھا، کیونکہ صلاۃ میں قیام ہے، قرات ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے اور قعدہ ہے، پھر اخیر میں سلام ہے۔ یہ جو نماز کے اندر جو اجزاء ہے، اس کے جو اذکار ہے، اس کے جو اوراد ہے، اس کے جو ارکان ہے، جو شروط ہے، جو اس کے طریقے ہیں، عین یہی طریقے کے مطابق رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نماز پڑھائی ہے۔ اوقات کے اعتبار سے فرق ہوا لیکن کیفیت صلاۃ جو کی تو رہی۔ ہاں البتہ بعد میں یہ ہوا ضرور کہ ابتداءً جب اللہ نے نماز فرض کی تو 2 رکعت فرض کی تھی، فجر کی 2 رکعت، تو ظہر اور عصر کی اور عشاء کی تک جو 2 رکعت تھی، بعد میں اللہ پاک نے مزید 2 رکعت کا اضافہ کیا، ظہر اور عصر اور عشاء میں 4 کر دیا گیا، اور سفر میں ان کو اگر سفر کی حالت میں تو اس میں بھی 2 رکعت باقی رکھے گئے، تو کیفیت میں فرق نہیں ہوا، تعداد کے اعتبار سے فرق ہوا رکعت میں، لیکن کیفیت جو کی تو وہی تھی جو رسول پاک علیہ السلام نے معراج سے پیش تر بھی پڑھی تھی، اور سفر معراج کے دوران بھی امامت کا تذکرہ تھا، بعد ازاں جو نمازیں پڑھی گئی ادائی کے طریق میں کوئی فرق نہیں تھا۔ جی صاحب بھائی صاحب نے سوال کیا تھا ابھی کہ محبوب نگر سے کہ سفر معراج کا کیا مقصد تھا اور کیا پس منظر تھا، اور ایک سوال اسی کے ساتھ کہ جہاں حضرت جبریل علیہ السلام کی حد ختم ہو جاتی ہے وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سواری پر تشریف لے گئے؟ اس سے پیشتر پہلے سوال کا بھی ایک حصہ تھا کہ قضاء عمری کے متعلق بھی انہوں نے پوچھا تھا، تو قضاء عمری کا جہاں تک معاملہ ہے یہ ہے کہ خاص یہ شب معراج، شب برات، شب قدر سے متعلق بات نہیں ہے۔ مسلمان اس بات کو یاد رکھیں اچھی طرح سے، ہم لوگ ایک رسم کے عادی بن چکے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، مقدس راتیں جب آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ چلو جو نمازیں ہماری فوت ہو گئی وہ قضا کے طور پہ پڑھ لیں اور کافی ہو جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، نمازیں فرض ہیں، ہر حال میں آپ کو ہم کو ادا کرنی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی نماز فوت ہو گئی ہے تو قضا کے لیے مقدس راتوں کا انتظار نہ کریں، فوراً اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع ہوں، توبہ کرے اور ان نمازوں کو ادا کر کے بھی قصور کی معافی چاہیں۔ لیکن اگر کسی نے غفلت میں گزار دی ہے، نہیں ادا کیا تھا، فوت شدہ نمازوں کی قضا بھی نہیں کیا تھا، تو ایسے مقدس راتوں میں جاگنے کے موقع پر اب کر رہا ہے تو یہ اچھی بات ہے، نفل بھی پڑھے، قضا بھی پڑھے، اور طریقہ کیا ہے، جیسا نمازیں آپ پڑھتے ہیں وہی طریقہ ہے، بس اتنا ہے کہ یاد کریں
میں نے کس وقت فجر چھوڑی تھی، کس وقت ظہر چھوڑی تھی، اگر کچھ یاد نہیں آ رہا ہے تو اب کم از کم اتنا کر لیں کہ زندگی میں سب سے پہلی جو میری فجر قضا ہوئی تھی میں اس کو ادا کرتا ہوں، پہلی جو ظہر مجھ سے رہ گئی تھی اس کو ادا کرتا ہوں، پہلی جو عصر مجھ سے چھوڑ گئی تھی، اسی طرح ہر وقت کی نماز کو آپ یاد کرتے ہوئے دوسری پھر اس کے بعد تیسری ادا کرتے جائیں اور آنے والی راتوں کا انتظار نہ کریں، جن میں ضرور ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا کے طور پہ پڑھ لیں، اس طرح سے کافی عرصے تک پڑھتے جائیں، جب آپ مطمئن ہو جائیں گے کہ آپ کی فوت شدہ نماز ادا ہو گئی ہے تب آپ پھر اپنے اس تسلسل کو ترک کریں، لیکن نمازوں کی ادائیگی میں غفلت ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ اب رہے گا سفر معراج کی حکمت اور مقصد کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنے کلام مجید میں بیان کیا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کی عظیم نشانیاں دکھلائیں۔ اور ایک حکمت تو یہ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کو مبارک سفر میں لے جا کر سیر کروا کر حضور پاک علیہ السلام کی دل بستگی کا انتظام کریں، کیونکہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد سے جو مشقتوں کو جھیلا تھا اللہ کی راہ میں، کبھی تو طائف میں آپ کے مبارک قدم مبارک کو لہو لہان کر دیا گیا تھا، کبھی تو آپ کی راہ میں پتھر پھینکے گئے، کانٹے بچھائے گئے، کیسی کیسی تکلیفیں نہیں دی گئی، یہ مبارک قلب شکستہ ہوتا جا رہا تھا۔ اللہ نے اس قلب اقدس کی دل بستگی کے لیے، اس کو آپ کو تسلی دینے کے لیے میرے پیارے، یہ ناقدرے ہیں جو آپ کی قدر نہیں کرتے ہیں، یہ ناقدر شناسوں کو نہ دیکھیں، ہماری بارگاہ میں آپ کی قدر و منزلت کیا ہے، ذرا نورانی فرشتوں کو دیکھیں کس طرح آپ کا ادب کرتے ہیں۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دل بستگی بھی تھی اور اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام کی شان سے بندگان خدا کو واقف کرانا بھی تھا، اور جہاں جہاں سے گزرے ان اماکن کو بھی سعادتوں سے مالا مال کرنا تھا، اور ہمارے لیے امتحان تھا۔ فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اے حبیب ہم نے جو آپ کو مشاہدات کروائے ہیں، جو مبارک سفر پر ہم آپ کو لے کر گئے ہیں، اس کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ لوگوں کو آزمانا چاہتے ہیں، امتحان لینا چاہتے ہیں، کون بغیر دیکھے کہ اس حقیقت کو مانتا ہے، کون مشگافیاں کر کے بحث میں الجھ جاتا ہے، ہم یہ امتحان کر کے کھرے کھوٹے میں خط فاصل قائم کرنا چاہتے ہیں، فرمایا اللہ پاک۔ جی سبحان، سوال کا ایک حصہ رہ جاتا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم شامل کریں گے، لیکن وقت ہو چلا ہے وقفے کا۔ آئیے چلیں وقفے کی جانب، اس امید اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ اور ہم پھر ساتھ ساتھ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام تعمیر معاشرہ میں، اور آج کا ہمارا عنوان ہے شب معراج کی فضیلت و اہمیت۔ اس موضوع پر ہم بات کریں، بریک پر جانے سے پہلے جو سوال رہ گئے تھے انشاءاللہ ان کے جواب دیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کوئی کالر لائن پر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نعیم الدین بات کر رہا ہوں، مدنی فاؤنڈیشن ہبلی کرناٹک سے۔ جی بتائیے، سوال بتائے گا۔ جی مفتی صاحب سے بات کرنا تھا۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی مفتی صاحب ماشاءاللہ بڑی علمی شخصیت ہے ہماری۔ میرا یہ سوال تھا کہ شب معراج کو جو امامت فرمائی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں، اس کے مؤذن یعنی اذان کس نے دی تھی اور اقامت کس نے کہی؟ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ اس دن جو ہے اس مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس میں فرق کیا ہے؟ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس میں فرق ہے، اور تیسرا سوال یہ کہ شب معراج کی جو جاگا جاتا ہے، شب بیداری کی جاتی ہے، بہت سارے لوگ اس کی تردید و مخالفت کرتے ہیں، تو مطلب اس کی کیا وجہ ہے کہ شب بیداری کی جائے اور شب معراج کو جو ہے جاگا جائے، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا کرناٹکا سے۔ دیگر سوال دیگر کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم کون، کہاں سے؟ جی میں خدیر بات کر رہا ہوں، عبدالقدیر۔ عبدالقدیر صاحب، جی بتائیے، سوال بتائیے گا، سوال بتائیے خدیر صاحب۔ ہلو، سوال بتائیے اپنا۔ سوال میرا یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے جی تو نماز، آپ سب صحابیوں کو نماز پڑھے تھے، صحابیہ تو سب چلے گئے تھے، پھر وہ سب ایک جگہ کیسا جمع ہوئے صحابیہ پورے؟ صحابیہ نہیں انبیاء ہیں، صحابی نہیں انبیاء ہیں۔ جی انبیاء اکرام ہیں۔ جی ہاں جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بتاتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا، آپ کے سوال کا جواب جانے گا۔ مفتی صاحب ان سوالات کے جواب عطا فرمائے۔ اس سے پہلے جو سوال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو سواری براق جہاں ختم ہوا، جی وہاں سے کس سواری پر گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اس مبارک سفر میں براق پر تشریف لے گئے، اور براق کی جو رفتار تھی بہرحال ایک حد ہے اس کی، براق اپنی اس حد پر جب ٹھہر گیا اور اس کے بعد رسول پاک علیہ السلام کا سفر مبارک آگے جاری رہا،
حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا پر جب سرور کونین علیہ السلام پہنچے تو جبریل امین علیہ السلام نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا بات ہے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو دنوت انمولۃ لاحترقت، اگر ایک انگلی کے ایک پور برابر بھی، ایک انگل برابر بھی اگر میں آگے بڑھوں گا تو جل کے خاکستر ہو جاؤں گا، تجلیات کی تاب نہ لا سکوں گا۔ نبی کریم علیہ السلام تنہا آگے بڑھتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رف رف سواری پیش کی جاتی ہے۔ علامہ امام قسطلانی شارح بخاری نے مواہب لدنیا میں، اور علامہ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مواہب میں بیان کیا، رف رف کی سواری پیش ہوئی، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس مبارک سواری پر تشریف فرما ہوئے۔ وہ نورانی ایک زمرد اور سبز رنگ کا تخت تھا، اللہ جانے اس کی کیفیات کیا تھی، اس کے انوار و برکات، اللہ نے اس میں کیا کیا ودیت فرمائے تھے۔ اس مبارک سواری پر سوار ہو کر سرور کون آگے بڑھے، وہ بھی سواری کی ایک حد تھی، وہ رک گئی، حضور نور کے عالم میں داخل ہوئے۔ اب اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا تھا ادنو یا احمد، ادنو یا خیر البریہ، ادنو یا محمد، قریب آئیے اے احمد، قریب آئیے اے ساری کائنات میں بہتر ہستی، قریب آئیے میرے پیارے حبیب، اے پیکر حمد و ثنا، اے لائق ہر ستائش و خوبی۔ تو ایک ایک ادنو کی صدا پر نبی کریم علیہ السلام ایک قدم بڑھاتے اور زمین سے لے کر عرش تک کا جو فاصلہ تھا اس مبارک قدم میں طے فرماتے تھے۔ اس طرح سے ندائیں آتی رہی، حضور نبی کریم علیہ السلام قدم بڑھاتے رہے۔ قربت قاب قوسین کا اللہ نے جو تذکرہ کیا ہے، فکان قاب قوسین او ادنا، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم تر حبیب پاک علیہ السلام کا رب سے اور رب کا حبیب پاک علیہ السلام سے لقاء کا معاملہ ہوا۔ جی مفتی صاحب، معراج کا جو پیغام ہے جی مختصر سا جواب عطا فرماتے، سوالات تو بہرحال ریپیٹ ہوتے گئے ہیں، اس کے جوابات بھی گئے ہیں، مختصر سا بالکل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک سفر کا پیغام دو ہے، ایک تو عقائد کی درستگی کے حوالے سے ہے، ہر جگہ عظمت شان کے جلوے دکھائے گئے، ہمارے دلوں کے اندر عظمت شان متمکن ہونی چاہیے۔ دوسرا عملی اعتبار سے ہے کہ معراج کا تحفہ نماز عطا کیا گیا ہے، جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت سے امت کو یہ نعمت ملی ہے کہ جب نماز تم پڑھتے ہو تو اللہ کی قربتوں میں جاتے ہو، اور جو قاب قوسین سے اللہ نے قرب کی لذت مصطفیٰ علیہ السلام کو عطا کی ہے، اس کی خیرات نماز کے ذریعے سے امتیوں کو ملتی ہے، اللہ کی رحمتوں کا صدقہ بڑھتا ہے۔ اور پھر برزخی احوال کو دیکھتے ہوئے حضور علیہ السلام نے جن تفصیلات کو بیان کیا ہے، ان برائیوں سے ہم بچیں، نیکیوں کے اندر اپنے اندر ترقی کی ایک کیفیت پیدا کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں ہم کامیاب اور بامراد ہو سکیں اور اپنے حبیب پاک علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک کر سکیں۔ آمین آمین۔ ناظرین، بہرحال اب کسی سوال کی کوئی گنجائش نہیں ہے، سوال کے معقول جوابات الحمدللہ آپ کو مل گئے ہیں، وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے، تو اب اجازت لیتے ہیں انشاءاللہ آپ کے شکریہ کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ اللہ آپ کو توفیق، ہم کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو ہم کیا پہچانیں، لیکن پھر بھی جستجو میں رہیں، کہ تڑپ میں رہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اس کو پہچاننے کی کوشش کریں اور عبادت کرتے رہیں جیسے آپ نے بتایا۔ بہت شکریہ آپ کے کالز کا، آپ کی ہمت افزائی کا، مولانا محترم کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، جزاک اللہ خیر فی الدارین۔ اجازت چاہتا ہے آپ کا میزبان محمد مسر قادری اور تعمیر معاشرہ کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، فی امان اللہ۔